الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ ہم سورہ نوح کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ پہلے اس کے افعال دیکھتے ہیں، پھر اس میں اسماء جو استعمال ہوئے ہیں، مشکل معنی ان کے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے ترجمہ، اس میں جو ہے وہ سورہ میں کن چیزوں کو ایڈریس کیا گیا اس کی بات کریں گے اور پھر ترجمہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نوح کا رکوع پہلا ہے۔ افعال اس میں کون سے ہیں؟ ارسلنا، بھیجا ہم نے بھیجا، وی سینٹ۔ اس میں جو آخر میں ہے نون الف نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم ہوتا ہے ارسلنا، بھیجا ہم نے، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ اس کے بعد جو فعل استعمال ہوا انذر، ڈراؤ تم یا ڈرا تو، ان کو ڈراؤ، ان کو وارن کرو، انہیں ڈرا دو۔ کس سے؟ کسی بھی چیز سے، کہ اگر نیک اعمال نہیں کرو گے، شرک پر قائم رہو گے تو تم پر جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں انذر، ڈراؤ انہیں۔ اس کے بعد ہے یا آئے وہ، کمز ٹو، اعبدو، عبادت کرو تم، اعبدو، عبادت کرو تم، ورشپ، عبادت کے لیے، ورشپ کے لیے آتا ہے۔ اتقو، ڈرو تم، فیئر ہم، ڈرو۔ یؤخر یا یؤخرو، مہلت دے گا وہ، will give you respite۔ دعوتو، دعوت دی میں نے، I invited، یہ آخر میں جو تو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے، دعوتو، میں نے۔ استغشو، اوڑھ لیے انہوں نے، covered themselves، یعنی کسی چیز سے اپنے آپ کو کور کر لینا، چادر اوڑھ لینا، کیسے کر لینے کو کیا کہتے ہیں؟ استغشو۔ اس کے بعد ہے اسماء آ جاتے ہیں، اور بھی افعال ہیں لیکن آسان ہیں جو ریپیٹ ہو چکے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ ان کو دوبارہ نہ لکھا جائے، اور جو نئے استعمال ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ لکھے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے اسماء میں نذیر، یہ ورڈ تھوڑا جو ہے وہ غلط لکھا گیا ہے، یہ نذیر ہوتا ہے، نذیر ہوتا ہے ڈر سنانے والا، وارنر، مبین، واضح، سری، واضح سری ڈر سنانے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مسمن، مقرر، اسپیسیفائڈ، اسپیسیفائڈ مقرر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو چیز مقرر ہو جائے، یعنی مسمہ ایک خاص جو ہے وہ جس کا تعین کر لیا جائے اسے کہتے ہیں مسمن۔ جہارن، اعلانیہ، کسی کام کا اعلان کر کے کوئی کام کرنا، کسی محفل میں کسی کام کا کرنا پبلسٹی ہوتی ہے، پبلکلی کسی کو کرنا، اسے کہتے ہیں جہارن۔ مدرارن، موسلادھار بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے، شاورز کے لیے ہوتا ہے۔ کنٹینیوئنگ شاور، کنٹینیوئنگ شاور کے لیے آتا ہے۔ وقار، وقارن، عزت، میجسٹی کے لیے آتا ہے۔ اطوار، طرح طرح کے، ڈفرنٹ سٹیجز میں جو کام ہوتا ہے۔
बिसात बिछोना, एन एक्सपेंस, फिजाजन वसी, वाइड के लिए इस्तेमाल होता है फिजाजन। इस तरह जो है ये अफ़आल और अस्मा जो है इस सूरा में इस्तेमाल हुए। इसके अलावा भी आएंगे, और कोई इसके अलावा आए कुछ आसान समझ के मैंने नहीं लिखे, उसका तर्जमा जो है जब सूरा का तर्जमा करेंगे तो वहां उसका जो तर्जमा हो जाएगा। अच्छा, शान नज़ूल के बारे में ये सूरह नूह है, तो ये भी मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तिदाई दौर की नाजिल शुदा सूरतों में से है, मगर इसके मजमून की दाखिली शहादत इस अमर की निशानदेही करती है कि ये उस जमाने में नाजिल हुई थी जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग के मुकाबले में कुफ्फारे मक्का की मुखालफत अच्छी खासी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। मौजू और मजमून क्या है इसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा माज किस्सा गोई की खातिर बयान नहीं किया गया, बल्कि इससे मकसूद कुफारे मक्का को मुतनब्बे करना है कि तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही रवैया इख्तियार कर रहे हो जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौम ने इख्तियार किया था, और इस रवैये से अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें भी वही अंजाम देखना पड़ेगा जो उन लोगों ने देखा। ये बात पूरी सूरा में कहीं साफ अल्फाज में नहीं कही गई, लेकिन जिस मौके पर और जिन हालात में ये किस्सा आले मक्का को सुनाया गया उस पस मंजर में खुद ब खुद ये मजमून इससे मुतरश्शे होता है कि अगर उन्होंने इस्लाह ना की तो उनका अंजाम भी बुरा होगा। पहली आयत में बताया गया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने रिसालत के मनसब पर मामूर फरमाया था तो उस वक्त क्या खिदमत उनके सुपुर्द की गई थी। आयात 2 से लेकर 4 में मुख्तसरन ये बताया गया कि उन्होंने अपनी दावत का आगाज किस तरह किया और अपनी कौम के लोगों के सामने क्या बात पेश की। फिर मुद्दत हाय दराज तक दावत और तबलीग की जहमतें उठाने के बाद फिर क्या हुआ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर जो वो क्या है ये चीज पेश की अपनी कौम के हालात, और आयत नंबर 5 से 20 में बयान की गई ये बात कि इसमें वो अर्ज करते हैं कि किस किस तरह उन्होंने अपनी कौम को राय रास्त पर लाने की कोशिश की और कौम ने उनका मुकाबला किस हददर्मी से किया। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आखिरी गुजारिश आयात 21 से 24 तक जो है वो उसमें पेश की गई, और वो फिर आगे क्या है दूसरे रुकू में आएंगी, उस पर कल हम जो है वो बात करेंगे। अब इस सूरह के आगाज में ही फरमा दिया। अब इसके तर्जमे की तरफ आते हैं। सूरतु नूहिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, बेशक भेजा हमने नूह को उनकी कौम की तरफ। अनजिर कैसे, इस हिदायत के साथ अपनी कौम के लोगों को खबरदार कर दे। अन ये के अनजिर खबरदार कर दे कौमकुम अपनी कौम को मिन कबली इससे पहले कि यातियाहुम कि आए उनके पास अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब, इससे पहले कि दर्दनाक अज़ाब आए अपनी कौम को क्या है मुतनब्बे कर दें, यानी उनको इस बात से आगाह कर दे कि जिन गुमराहियों और अखलाकी खराबियों में वो मुब्तला हैं वो उनको खुदा के अजाब का मुस्तहिक बना देंगी अगर वो उनसे बाज ना आए और उनको बता दे कि उस अजाब से बचने के लिए उन्हें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। फिर क्या फरमाया, काला उन्होंने कहा, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नी बेशक मैं, इन्ना बेशक होता है इन्नी या जमीर मैं, बेशक मैं, लाकुम तुम्हारे लिए,
نذیر نذیر ہوں، ڈر سنانے والا ہوں، مبین کھلا اور واضح، کھلا اور واضح کیا ہے تمہیں میں ڈر جو ہے وہ سنانے والا ہوں۔ وہ کہ ان یہ کہ نعبد اللہ، یہ کہ عبادت کرو تم اللہ کی، واتقوہ اور ڈرو تم، واتقوا ڈرو تم ہو اس سے، واطیعوا اور اطاعت کرو تم نی میری، یہ نون پہ زیر ہے، اس کے بعد یا ہے جو معذوف ہے، اور میری تم کیا کرو اطاعت کرو۔ اب اس چیز میں یہ تین باتیں تھیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی رسالت کا آغاز کرتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے پیش کی، ایک اللہ کی بندگی، دوسرا تقوی، تیسرا رسول کی اطاعت۔ اللہ کی بندگی کا مطلب یہ تھا کہ دوسروں کی بندگی و عبادت چھوڑ کر اور صرف اللہ ہی کو اپنا معبود تسلیم کر کے اسی کی پرستش کرو اور اسی کے احکام بجا لاؤ۔ تقوی کا مطلب یہ تھا کہ ان کاموں سے پرہیز کرو جو اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا موجب ہیں، اور اپنی زندگی میں وہ روش اختیار کرو جو خدا ترس لوگوں کو اختیار کرنی چاہیے۔ اور رہی تیسری بات کہ میری اطاعت کرو، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان احکام کی اطاعت کرو جو اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں دیتا ہوں۔ پھر کیا فرمایا، یغفر لکم من ذنوبکم، تو بخش دے گا وہ تمہارے گناہوں کو، وہ تمہارے جتنے گناہ ہیں ان سب کو کیا کرے گا، بخش دے گا، درگزر کرے گا۔ اصل الفاظ میں یغفر لکم میں من ذنوبکم، اس کے بعد من ذنوبکم، اس فکرے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں میں سے بعض کو جو ہے معاف کر دے گا، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے جو ہے وہ کیا ہے اللہ کی اطاعت کی اور اس کی جو ہے وہ فرما برداری کی، اس کی بات کو مانا اور اس کی ہر جو ہے بتائی ہوئی چیز پر عمل کیا، تو وہ تمہارے کیا کرے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو بعض گناہ نہیں، بلکہ اگر وہ چاہے تو جو گناہ تم کر چکے ہو ان سب سے وہ درگزر فرمائے گا۔ یہاں من تبعید کے لیے جو ہے وہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے، یعنی وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے جتنے اور جس کے چاہے۔ پھر کیا فرمایا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں کیا ہے مؤخر کرے گا۔ مؤخر کا کیا مطلب، تمہیں مہلت دے گا، ایک مقرر وقت تک مؤخر کرے گا، مہلت دے گا، تمہیں باقی رکھے گا۔ اور اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر جو وہ ٹالا نہیں جاتا، تو کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ تو اللہ کا جو وقت آ جاتا ہے پھر نہیں ٹالا جاتا، اس لیے کیا ہے مقرر وقت تک اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہے مہلت جو ہے وہ دیتا ہے۔ یعنی اگر تم نے یہ تین باتیں مان لی تو تمہیں دنیا میں اس وقت تک جینے کی مہلت دے دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں طبی موت کے لیے مقرر کیا ہے۔ انا بے شک اجل اللہ، اللہ کے مقرر کیا ہوا وقت، اجل اذا جاء جب وہ آتی ہے، لا یؤخر نہیں مؤخر کی جاتی، لو کنتم تعلمون اگر تم اس چیز کو جانو، اگر تم اس چیز کو جانو تو وہ کیا مؤخر نہیں کی جاتی، جب وہ وقت آ جاتا ہے اس کے بعد مؤخر نہیں ہوتا۔ تو اس دوسرے وقت سے مراد وہ وقت ہے جو اللہ نے کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ اس کے متعلق متعدد مقامات پر قرآن مجید میں یہ بات بصراحت بیان کی گئی کہ جب کسی قوم کے حق میں نزول عذاب کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ایمان بھی لے آئے تو اسے معاف نہیں کیا جاتا، تو ایک وقت ہوتا ہے جب تک جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مؤخر کیا جاتا ہے۔ دوسرا لو کنتم تعلمون کیا مطلب، یعنی اگر تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جانے کے بعد اب جو وقت مقرر گزر رہا ہے
یہ دراصل ایک مہلت ہے جو تمہیں ایمان لانے کے لیے دی جا رہی ہے، اور اس مہلت کی مدت ختم ہو جانے کے بعد پھر خدا کے عذاب سے بچنے کا کوئی امکان نہیں، تو تم ایمان لانے میں جلدی کرو گے اور نزول عذاب کا وقت آنے تک اس کو ٹالتے نہ چلے جاؤ گے۔ پھر کیا فرمایا؟ قال، آپ نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے دعوت، دعوت دی، قومی، اپنی قوم کو، لیلن، رات کو، و نہارن، اور دن کو، یعنی میں نے دن رات جو ہے وہ کیا ہے ان کو جو ہے وہ دعوت دی، اور انہیں جو ہے وہ کیا ہے حق کی طرف جو ہے بلایا۔ آپ نے یہ عرض کی کہ اپنی قوم کو میں نے شب و روز پکارا، لیکن کیا ہوا؟ فلم یزدہم، تو مگر نہیں اضافہ ہوا انہیں دعائی، میرے اس پکارنے اور اس بلانے کا، الا فرارن، مگر فرار، یعنی وہ میرے اس جتنی زیادہ میں نے دعوت دی اتنا زیادہ جو ہے وہ کیا ہے دور بھاگتے رہے، اور ان کے جو ہے فرار میں کیا ہے اضافہ جو ہے وہ ہوتا گیا، یعنی جتنا جتنا میں ان کو پکارتا گیا اتنی ہی زیادہ وہ دور بھاگتے چلے گئے۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، کلما، جب بھی، دعوت، دعوت دیتا ہوں، ہم انہیں، ٹھیک ہے، جب بھی میں جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں انہیں، ان کو بلاتا ہوں، کیوں بلاتا ہوں؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو معاف کر دے انہیں بلاتا ہوں تو جعلو، کر دیتے ہیں وہ یا ڈال دیتے ہیں وہ، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، یعنی وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ وَاسْتَغْشَوْا، اور کیا کرتے ہیں؟ اوڑھ لیتے ہیں، ڈانپ لیتے ہیں وہ، ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑوں سے، یعنی اپنے کپڑوں سے اپنے منہ کو کیا کرتے ہیں؟ ڈانپ لیتے ہیں، اور وہ اپنے منہ کے اوپر کر دیتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ وَأَصَرُّوا، اور وہ اس پر اصرار کرتے ہیں، یعنی اپنی اس روش پر اڑ گئے ہیں، اڑ جاتے ہیں، اب وہ ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وَاسْتَكْبَرُوا، اور کیا بڑا تکبر کیا انہوں نے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، تکبر کیا انہوں نے، تکبر کرنا، یہ جب دو دفعہ آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکید ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ انہوں نے کیا کیا؟ تکبر جو ہے وہ کیا۔ تو یہاں منہ ڈھانکنے سے غرض یا تو یہ تھی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننا تو درکنار، آپ کی شکل بھی دیکھنا پسند نہ کرتے تھے، یا پھر یہ حرکت وہ اس لیے کرتے تھے کہ آپ کے سامنے سے گزرتے ہوئے منہ چھپا کر نکل جائیں اور ان کی جو ہے نوبت ہی نہ آنے دیں کہ آپ انہیں پہچان کر ان سے بات کرنے لگیں۔ یہ ٹھیک وہی طرز عمل تھا جو کفار مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کر رہے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 5 میں بھی اس کے اسی رویے کا ذکر اس طرح کیا گیا کہ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ رسول سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کھلے کو بھی جانتا ہے جو ان کا ہے، اور چھپے کو بھی جانتا ہے، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف ہے۔ تو اس میں جو ہے وہاں بھی یہ فرمایا، اور تکبر سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے حق کے آگے سر جھکا دینے اور خدا کے رسول کی نصیحت قبول کر لینے کو اپنی شان سے گری ہوئی بات سمجھا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بلا آدمی کسی بگڑے ہوئے شخص کو نصیحت کرے اور وہ جواب میں سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہو اور پاؤں جو ہے وہ پٹکتا ہوا نکل جائے تو یہ تکبر کے ساتھ جو ہے وہ کلام نصیحت کو رد کرنا ہوگا۔ اس طرح انہوں نے تکبر کیا اور اس کلام کو کیا کیا؟ رد کیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم، پھر، انی، میں نے، دعوتو، بے شک میں نے، دعوتو، میں نے دعوت دی، ہم انہیں، جہارن، یعنی انہیں میں نے دعوت دی جہار کے ساتھ۔ جہار کا مطلب کیا ہے؟
خوب لوگوں میں محفل کے اندر اعلانیہ جو ہے ان کو میں نے کیا ہے دعوت دی. اور اس کو کیا کہتے ہیں پکار کر دعوت دی. پھر کیا ہوا ثم انی اعلنت لهم، پھر میں نے ان کے لیے اعلانیہ بھی کہا، یعنی پہلے ایک محفل میں کہا اور پھر سب میں جو ہے وہ کیا اعلانیہ کہا. پھر کیا واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے چپکے یعنی اسرار کے ساتھ، سر کے ساتھ آہستہ آہستہ بھی انہیں سمجھایا. ہر طرح جو ہے میں نے انہیں سمجھایا اور سمجھانے کی کوشش کی. فقلت، تو میں نے کہا استغفروا، مغفرت طلب کرو تم ربکم، اپنے رب سے، یعنی اپنے رب سے معافی مانگو. انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بھیجتا ہے تم پر آسمان سے خوب بارش، یعنی خوب بارش برساتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ مدد کرتا ہے تمہاری، یعنی نوازتا ہے تمہیں اور تمہاری مدد کرتا ہے مال کے ساتھ بھی اور اولاد کے ساتھ بھی، یعنی اولاد بھی تمہیں اس نے دی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اس نے جو ہے وہ تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا. جب تم یہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا. اور کیا کرے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یعنی اتنی نعمتیں جو ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ عطا کرے گا، اور روز معاشر تمہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عطا کرے گا. تو آپ دیکھیں ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا ہے انہیں اس چیز کی طرف جو ہے وہ دعوت دی کہ اس طرح متعدد مقامات پر بیان کی گئی کہ خدا سے بغاوت کی روش صرف آخرت ہی میں نہیں دنیا میں بھی انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتی ہے. اور اس کے برعکس اگر قوم نافرمانی کے بجائے ایمان و تقوی اور احکام الہی کے ساتھ اطاعت کا طریقہ اختیار کرے تو یہ آخرت ہی میں نافع نہیں بلکہ دنیا میں بھی ان پر نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے. سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. یہ اس کی آیت نمبر 124 ہے. سورہ مائدہ میں بھی فرمایا اور اگر ان اہل کتاب نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئیں تمہیں تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. اسی طرح سورہ اعراف میں فرمایا اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ان پر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اسی طرح سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کر کے فرمایا اور اگر اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں موجودہ قوت پر مزید اضافہ کرے گا. تو یہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی اسی سورہ ہود میں اہل مکہ کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی گئی اور یہ کہ اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ تو ایک مقررہ وقت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا کہ اگر ایک کلمہ ہے جس کے تم قائل ہو جاؤ تو عرب و عجم کے فرما روا ہو جاؤ گے. تو اس طرح جو ہے ان آیات سے یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید اسی طرح ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ اسی طرح ایک ہے کہ قحط کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور صرف استغفار پر اکتفا فرمایا. لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں. فرمایا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے اور پھر سورہ نوح کی یہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنا دی کہ اسی طرح کہ اس میں کیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے
تمہارے لیے یرسل السماء علیکم مدرارا. تو یہ پڑھ کے سنائیں کہ اگر آپ گناہوں سے معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ غفار ہے، بخشے گا تو وہ بارش نازل فرمائے گا. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی. انہوں نے کہا اللہ سے استغفار کرو. دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی. تیسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی. چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے. ہر ایک کو وہ یہی جواب دیتے چلے گئے استغفار کرو. لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا سورہ نوح کی یہ آیات اور جواب میں یہ آیات سنا دیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان جو ہے وہ استغفار کرتا ہے تو آسمان سے بارش بھی نازل کرتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے بھی اموال و بنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارٍ. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کر دیتا ہے. تو اس لیے کثرت سے استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملات، ہمارے مصائب، ہمارے تکالیف، دکھ جو ہے اس کو سب کو جو ہے اس سے دور فرماتا ہے. پھر کیا فرمایا ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، ٹھیک ہے، تمہیں جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے کہ لا ترجون للہ وقارا، کہ نہیں تم جو ہے وہ امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی، وقار کی. اور تم اللہ سے کسی وقار کی توقع نہیں. وقار کس کو کہتے ہیں؟ عزت کو. تو کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ سے کسی وقار اور عزت کی جو توقع نہیں رکھتے ہو. مطلب یہ کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیسوں اور سرداروں کے بارے میں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کے وقار کے خلاف کوئی حرکت کرنا خطرناک ہے، مگر خداوند عالم کے متعلق تم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ بھی کوئی باوقار ہستی ہوگا، اس کے خلاف تم بغاوت کرتے ہو، اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو اور اس کے احکام کی نافرمانی کرتے ہو، اور اس سے تمہیں یہ اندیشہ لائق نہیں ہوتا کہ وہ اس کو سزا دے گا. اس لیے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ لا ترجون للہ وقار، کہ تم جو اللہ سے وقار اور عزت کی جو ہے وہ امید نہیں رکھتے. اس لیے جو ہے وہ اس چیز پہ بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور تحقیق پیدا کیا تمہیں مختلف اطوار میں. اطوار کیا ہوتے ہیں؟ طریقے، درجے. تو مختلف درجوں میں تمہیں کیا ہے پیدا کیا اور طرح طرح سے تمہیں کیا بنایا. علم ترو، اب طرح طرح سے بنانے سے کیا مراد ہے کہ اس نے تمہیں جو ہے وہ یعنی تخلیق کے مختلف مدارج اور اطوار سے گزارتا ہوا تمہیں موجودہ حالت پر لایا. پہلے تم ماں اور باپ کے صلب میں الگ الگ جو ہے وہ نطفوں کی شکل میں تھے، پھر خدا کی قدرتی سے یہ دونوں ملے اور پھر تم جو ہے وہ کیا ہے بتدریج جو ہے وہ اس دنیا میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ تشریف لائے اور تمہارے اندر تمام وہ قوتیں پیدا کیں جو تم میں انسان کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے تمہیں درکار تھیں. پھر ایک زندہ بچے کی صورت میں تم بطن مادر سے باہر آئے اور ہر آن تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت تک ترقی دی جاتی رہی یہاں تک کہ تم جوانی اور پھر جو ہے وہ کیا ہے آہستہ آہستہ بڑھاپے کو پہنچے. ان تمام منازل سے گزرتے ہوئے تمہیں جو ہے پھر ہر وقت پوری طرح خدا کے بس میں تھے. وہ چاہتا تو تمہیں استقرار حمل ہی سے نہ ہونے دیتا اور تمہاری جگہ کسی اور شخص کا استقرار ہوتا. وہ چاہتا تو ماں کے پیٹ ہی میں تمہیں اندھا، بہرا، گونگا یا اپاہج بنا دیتا یا تمہاری کیا عقل میں کوئی فطور رکھ دیتا. وہ چاہتا تو تم زندہ بچے کی صورت میں پیدا ہی نہ ہوتے. پیدا ہونے کے بعد بھی وہ تمہیں ہر وقت ہلاک کر سکتا تھا اور اس کے ایک اشارے پر کسی وقت بھی تم کسی حادثے کے شکار ہو سکتے تھے. جس خدا کے بس میں تم اس طرح بے بس ہو اس کے متعلق تم نے یہ کیسے جو ہے وہ سمجھ رکھا کہ اس کی شان ہر گستاخی کی جا سکتی ہے.
اس کے ساتھ ہر طرح کی نمک حرامی اور احسان فراموشی کی جا سکتی ہے، اس کے خلاف ہر قسم کی بغاوت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور ان حرکتوں کا کوئی خمیازہ تمہیں بھگتنا نہیں پڑے گا۔ تو ایسا تم نے کیسے اور کیوں تصور جو ہے وہ کر لیا؟ پھر کیا فرمایا اس کے بعد؟ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان طباقا، طے در طے، یعنی ایک کے بعد دوسرا، اوپر نیچے، ایک پر ایک پیدا کیا۔ وجعل القمر، اور چاند کو کر دیا روشن، فیہن، اس میں، جعل القمر فیہن نورا، اور اس میں چاند کو کیا ہے؟ روشن کر دیا۔ حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ آفتاب و مہتاب کے چہرے تو آسمانوں کی طرف ہیں اور ہر ایک کی پشت زمین کی طرف، تو آسمانوں کی لطافت کے باعث ان کی روشنی تمام آسمان میں پہنچتی ہے، اگرچہ چاند آسمان دنیا میں ہے لیکن روشنی اس کی جو ہے وہ ہر جگہ پہنچتی ہے۔ تو اس لیے جعل القمر فیہن، اور کر دیا قمر کو اس میں نورا، نور، وجعل الشمس، اور کر دیا سورج کو سراجا، اس کو چراغ جو ہے وہ کیا کر دیا اور بنا دیا، چراغ بنا دیا۔ کہ دنیا کو روشن کرتا ہے اور اس کی روشنی چاند کے نور سے کبھی تر ہے، اور آفتاب چوتھے آسمان میں ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ واللہ، اور اللہ نے انبتا، اس نے پیدا کیے، من الارض، یا اگائے اس نے، من الارض، زمین سے، نباتا، مختلف قسم کا سبزہ، سبزہ کو نبات کہتے ہیں، جو سبزیاں جو ہم لیتے ہیں وہ ساری۔ ثم یعیدکم، پھر جو وہ کیا لوٹائے گا تمہیں، فیہا، اس میں، پھر تمہیں اسی زمین میں دوبارہ جو ہے وہ کیا لے جائے گا، یعنی تمہارے باپ حضرت آدم کو اسی سے پیدا کیا اور موت کے بعد جو دوبارہ تمہیں اسی میں لے جائے گا۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور نکالے گا تمہیں اس سے نکالنا، یعنی دوبارہ تمہیں اسی سے کیا کرے گا؟ نکالے گا۔ اس سے روز قیامت مراد ہے، قیامت کے دن دوبارہ نکالے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، جعل، کیا اس نے، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، بساطا، بچھونا، بچھونا بنایا کہ تم اس میں کیا کرو، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا، تاکہ چلو تم اس میں، سُبُلًا، راستوں پر، فِجَاجًا، وسیع، یعنی اس میں جو ہے وسیع راستے بنا دیے تاکہ تم ان راستوں پر جو ہے وہ چل سکو، اور چل کے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کام کر سکو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے جو ہے وہ اس کو بتایا، اور بتایا کہ ان کی قوم نے بھی کیا نافرمانی کی اور اللہ کی اطاعت نہیں کی، تو اس سے جو ہے وہ پھر کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو ورنہ تمہارا انجام بھی جو ہے وہ مفہوم ہے آیات یہ بتاتا ہے کہ تمہارا انجام بھی جو ہے اس قوم کی طرح برا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے پڑھنے میں، اس کے جو ہے وہ بیان کرنے میں اگر مجھ سے سہون عمدن کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یا باری تعالیٰ ہمیں سے معاف فرما دے۔ حاضرین مجلس میں جس کے دل میں جو بھی دعا ہے یا باری تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرما لے، یا باری تعالیٰ جو بیمار ہے اسے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور یا اللہ جس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما دے، اور انہیں جو ہے جنت الفردوس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے۔ جو جس بھی تکلیف میں، دکھ میں، مصائب میں، پریشانی میں مبتلا ہے یا باری تعالیٰ اس کی ان تمام الجھنوں کو دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ۔